سورہ فاتحہ منصوص ہے کہ لا علاج بیمار اس سے ٹھیک ہوا. ابو سعید خدری 3 دن صبح و شام جا کے ان کو دم کیا اور فائدہ یہی بتایا کہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں. ہماری توجہات کم ہیں اور ہماری انداز کمزور ہے تو بزرگان دین نے 101 مرتبہ روز پڑھنے کا کہا. غزالی نے احیاء میں اور حافظ عراقی نے تخریج میں لکھا ہے کہ مجرب و مشاہدہ عمل ہر طرح کی پیچیدگی اور پریشانی اللہ اس سے دور فرمائے. کہتے کسی کو بخار بھی ہو نا، ویسے طبیعت ناساز ہو تو آپ ایک دفعہ فاتحہ پڑھ اس کو دم کرے یا دعا کرے، فائدہ فوراً ہو جائے. اور 2 دفعہ اور 3 دفعہ تو ارواح تک پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے یہ صورت کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی. اپنی کتاب کا آغاز جو ہے نزول الفرش تحت العرش بما یوافق العرش، وہ اسی طرح ہی فرمائے. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھا، حدیث تو اتنی ہے کہ انہا ثلث القرآن، لیکن محدثین نے مان لیا کہ اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے ایسے وقت میں جب قرآن کا پڑھنا ممکن نہ ہو تو اللہ اس کو قرآن شریف کا ثواب دے دے. علامہ آلوسی نے اخیر میں سورہ اخلاص کی تفسیر میں مفصل کلام کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ مفسرین محدثین دونوں اس تعویل کو مان رہے ہیں. سورہ بقرہ کے متعلق حدیث میں ہے کہ جس گھر میں اور جس جگہ یہ پڑھی جائے شیاطین، جنات، شرپسند وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. بہت مجرب عمل ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر داخل ہونے سے پہلے گھر کے کسی ایسی جگہ آدمی بیٹھے کہ اس کی آواز تمام کمروں میں جا رہی ہو اور وہاں پر سورہ بقرہ تلاوت کر لے 7 دن تک، انشاءاللہ سحر، جادو، سفلی، ٹوٹکا، نظر اور مختلف نجم، کہن، عدد، رمز، ہنسا، جس کسی نے بھی شرپسندی کی ہو، جادو برگردن جادوگراں وہ سب اس پہ پڑ جائے اور یہ گھر والے سب بخیر و عافیت ہو جائے. پکا مضبوط مسنون عمل. سورت یاسین 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھے. کبھی بھی 24 گھنٹے گزرے اور آپ نے یاسین نہیں پڑھی ہو، یہ مناسب بات نہیں ہو. مشکلات کے حل کے لیے رات کو پڑھنا مؤثر ہے اور مرادوں کے ملنے کے لیے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد پڑھنا مؤثر ہے. ہمارا ایک طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا. اپنی دعائیں سفید کاغذ پر لکھ لو. 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ 4 قل اور 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور پھر وہ دعا پڑھ لے لکھی ہوئی. پھر سورۃ یاسین شروع کر لے. مبین پر پہنچ کر پھر وہ لکھی ہوئی دعا پڑھ لے. پھر دوسری مبین پر، پھر تیسری پر، پھر چوتھی پر، پھر 5ویں پر، پھر 6ٹھی پر، پھر 7ویں پر. پھر سورۃ یاسین مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر تفصیل کے ساتھ وہ دعا مقرر سے قرر مانگے. 7 ہفتے کے اندر پہلے ہی ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سب کو اجازت ہے. علماء کہتے ہیں 11 مرتبہ پڑھو، صبح و شام پڑھو، 3 دفعہ پڑھو. وہ آدمی کو دیکھ کر کے اس کا معیار مقدار بڑھاتے ہیں. میں نے خواب دیکھا ابھی 2-3 سال میں کہ 2-3 جنات ہیں اور مجھے کہتے ہیں تم کیا ہمارے خلاف ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو، ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے.
میں نے کہا مجھے، میں نے کہا 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو مجھے کہا ہم آپ کے آیت الکرسی سے نہیں ڈرتے. میں نے چٹ پٹ 3 مرتبہ پڑھی تو وہ ہلنے لگے جیسے فالج والا گر رہا. میں نے جو 2 مرتبہ اور پڑھ لی تو وہ گر گئے اور گندی قسم کی بدبو دھواں نکلنا شروع ہوا. میں نے اس دن پر اثر میں بھی لوگوں کو کہا کہ اس زمانے میں آیت الکرسی کا مقدار بڑھانا ضروری ہے، بڑے پیمانے پر پڑھو گا. بزرگان دین کے عمل میں کیوں اثر ہے؟ انہوں نے اس کو پختہ کیا ہوتا ہے، پختہ. سورہ واقعہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو یہ پڑھے اور اللہ اس کو نزول رزق سے آباد کرے گا. خاص کر شام کے اوقات میں اور خواتین کے پڑھنے کو اکسیر جانا گیا ہے. حضرت عثمان نے عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اخراجات کے لیے وظیفہ مقرر کروں بیت المال سے. عبداللہ بن مسعود نے ان کو جواب لکھا کہ میرے گھر کی عورتیں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اس لیے ہمیں دنیا کی حاجت نہیں ہے. اللہ تمام حاجات پوری فرما دے. کتنا بڑا اعتماد ہے اور کتنی برکات ہے. میں اکثر طلباء سے بھی کہتا ہوں، علماء دین سے بھی، جب کبھی وہ معاش اور اقتصاد کہتے ہیں یہ پڑھنے سے اللہ تعالی آبادی نصیب کرتا ہے. شادی نہ ہو تو شادی ہو جائے گی، ہو چکی ہو تو اولاد ہو جائے گی. میاں بیوی دونوں پڑھے تو بیٹا ہوگا اور حسین جمیل ہوگا. لوگوں نے عجائب تجربات بھی اس میں نقل کیے. ایک حیران کن فائدہ میں نے اس کا دیکھا ہے کہ یہ امراض کے لیے شفا کا بڑا اکسیر ہے. حالانکہ میں نے ہزاروں تفاسیر دیکھی، کسی بزرگ نے بھی یہ نہیں لکھا، مگر 100% مکمل میرا تجربہ ہے کہ سورۃ رحمان پڑھنے سے امراض زائل ہو جاتے ہیں، حملہ آور بیماریاں پسپا ہو جاتی ہیں. شاید اس کے خوش رنگی اور نیرنگی اور برکات و انوار جو مومن پر نازل ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیماری کا کوئی جوڑ نہیں. حدیث میں ہے، بخاری کتاب الحوض میں ہے، جلد ثانی میں، مسلم میں بھی ہے کہ میں حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو روکوں گا. وضو اور نماز کے آثار سے دکھائی دیں گے کہ وہ میرے امتی ہے، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، انہوں نے بدعت کی ہے، تو میں ان کو حوض کوثر سے بھی ہٹاؤں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ حوض کوثر حقیقت میں آپ کی سنت متشکل ہو جائے گی، اس لیے اہل سنت رہیں گے اور اہل بدعت وہاں سے نکال دیے جائیں گے. صحابہ بھی بہت پریشان تھے. ایک دن آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، 2 فرشتے آئے. ایک نے دوسرے سے پوچھا صاحبکم مطبوب، یہ بیمار ہے؟ انہوں نے کہا لا بل مسحور، سحر ہوا ہے. من سحرا، کس نے کیا ہے؟ کہا فلان ابن فلان نے. اور فی بیر ذی اروان، ایک کنواں ہے بیر ذی اروان، اس میں تعویذ اور گنڈے لٹکائے ہیں. آپ نیند سے بیدار ہوئے اور صحابہ کو طلب کیا اور ارشاد فرمایا افتانی ربی فی مستفتیتہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو فتویٰ مانگا تھا مجھے جواب دے دیا، میرے معالج نے میرا علاج کر دیا. اور صحابہ کو علی الفور روانہ کیا. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ایک دیکھا کہ ایک دھاگا نیچے لٹکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تعویذ لٹکے ہوئے ہیں. ان تعویذوں کی وجہ سے پانی کا رنگ جو ہے وہ مہندی کی طرح سرخ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر کھجور کے نر کا بیج، حضرت کے کنگھی کے دانت،
حضرت کی داڑھی اور سر کے بالوں کے ٹکڑے اور کیل اور مرچ اور دیگر گن بلا جیسے جادوگروں کے کرتب ہوتے وہ سب ملائی گئی تھی. جب آپ کی خدمت میں یہ لائے گئے تو یہ 11 آیتیں ہیں، 5 پہلی صورت میں 6 دوسری میں. آپ ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گھیرا کھولتے تھے. جب 11 گھیرے کھل گئے اور 11 آیتیں پوری ہوئی، سارا نشیتم بسیتا، تازہ دم، خوش و خرم، جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں. ابن جریر نے اپنی تفسیر کے حواشی میں اس جگہ لکھا ہے کہ صحابہ نے تابعین کو رد سحر میں یہ 2 بلکہ یہ 4 کل بتائے ہیں کہ یہ صبح و شام پڑھا کرے. بخاری میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ دونوں صورتیں پڑھ کر پھر ہاتھوں پہ دم کرتے اور پھر مستطاع من جسدہ، سر سے شروع کر کے جتنے جسم پر آسانی سے ممکن ہے ہاتھ پہنچنا تھا آپ ہاتھ پہنچاتے تھے. مرض الوفات میں جب آپ کمزور ہو گئے خود نہیں کر سکتے تھے تو ام المومنین پڑھتی تھی اور پھر حضرت ہی کے ہاتھوں کو حضرت کے جسم پر آہستہ آہستہ ملتی تھی. تب رات کو بہت طبیعت ایک دفعہ خراب تھی تو مجھے کوئی خواب میں معمولی سی آنکھ لگی، مجھے کہہ رہے ہیں ٹھیک تو ہو جاؤ گے، سورہ فتح پڑھو گے آج کیا؟ میں نے کہا نہیں تو پڑھے رہو. میں نے کہا نہیں پڑھ لیتا ہوں. الحمدللہ مجھے اندازہ ہوا، اٹھا پانی وانی پیا، وضو کر لیا، 2-4 رکعت پڑھی اور سورہ فتح انہی رکعتوں میں دوہرایا اور جا کے کڑنگار نکالی اس سے. کئی صورتوں کو مجھے باقاعدہ حکم ملتا ہے کہ فلاں جگہ آپ سے کافی دنوں سے رہ گئی ہے. اللہ اکبر.